اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری نعیم اختر صاحب، جن کا تعلق نون لیگ سے ہے اور یہ یو سی مانکیالہ مسلم سے تعلق رکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ سیاست پہ ان کی بڑی گہری نظر ہے اور کافی معلومات بھی رکھتے ہیں۔ جو حکومتی لیول کی باتیں ہیں وہ بھی ان کی دسترس میں ہیں اور ان کی نظر میں ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی چودھری صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، بہت بہت شکریہ جی۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی نجمی صاحب۔ میں خصوصی طور پر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے چینل پہ مدعو کیا، اور آپ کی ٹی این کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا اور اپنا لائیو انٹرویو کرنے میں مجھے سعادت مندی اور خوش نصیبی حاصل ہوئی۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ بہت شکریہ چودھری صاحب۔ اچھا، سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے جو آج کل ہمارے ملک میں ایک سیلاب کی شکل میں آفت آئی ہے۔ لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے ہیں، مویشی مر چکے ہیں، ان کی جو فصلیں ہیں وہ تباہ ہو چکی ہیں۔ اب ایک نیا مرحلہ جو حکومت کو نیا ایک چیلنج ہے کہ ان کو نئے سرے سے آباد کیا جائے گا، اور تو آپ کے خیال میں جو حالات چل رہے ہیں، مشکل تو بہت ہے، واقعی کوئی بھی حکومت ہو اس کے لیے مشکل ہوتی ہے ایسے حالات کو ٹیکل کرنا۔ تو آپ اس بارے میں، آپ کی پارٹی چونکہ آپ مرکز میں برسر اقتدار ہیں، تو آپ کی پارٹی اس بارے میں مطلب آپ کے خیال میں کیا کر پائیں گی یہ؟ جی، آپ کا سوال بہت اچھا ہے۔ میں اس پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو موجودہ سیلاب کی صورتحال ہے پاکستان میں، یہ اس کو آپ خدائی آفت بھی کہہ سکتے ہیں اور ایک آزمائش بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے، زمینداروں کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اور جو قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں، اور جو بچے بھی تقریباً اس میں کافی لوگ جو ہے سیلاب میں بہہ گئے۔ اس کا تخمینہ تو لگ ہی نہیں سکتا کہ کتنا نقصان ہوا ہے، لیکن جو WHO ہے، ایک ادارہ ہے، اس کے علاوہ یونیسیف ہے، باہر کی ٹیمیں اور بھی بہت آئی ہیں، اور سرسری سا جو انہوں نے لگایا ہے اس کا تخمینہ تقریباً 22 ارب سے بھی جو ہے وہ یہ تجاوز کرتا ہے۔ اتنا بڑا نقصان ہے، لیکن اس پہ میں یہ پاکستانی قوم کے جذبات کو میں خصوصی طور پہ ذاتی طور پر بہت سراہتا ہوں کہ انہوں نے ایک بڑے جذبے سے اس میں بڑھ چڑھ کر لوگوں نے فنڈ دیے ہیں، اور اتنے فنڈ دیے ہیں کہ میرے خیال میں اگر یہ چیزیں ان لوگوں تک پہنچ گئیں تو ان کی غربت اور ان کی جو ان کو اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں ان کا تو کوئی حل نہیں ہے، لیکن ان کم از کم زندگی کے معیار کے مطابق گزارنے کے لیے ان کے آسائشیں پوری ہو سکتی ہیں، بشرطے کہ یہ چیزیں ان تک پہنچے۔ لیکن ہماری جو لیڈرشپ ہے، میاں شہباز شریف صاحب، آپ ٹی وی پہ بھی چیک کر سکتے ہیں، جہاں بھی آپ دیکھیں انہوں نے بڑی کوشش اور محنت سے اس کام میں بڑھ چڑھ کر خود بھی حصہ لیا اور اپنی ٹیم کو بھی ساتھ رکھا۔ ابھی تک انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہر جگہ پہ وہ خود گئے، چاہے سندھ کا جائزہ لیں، KP کا لیں، بلوچستان کا لیں، پنجاب کا لیں، جہاں کہیں کا آپ جائزہ لیں، انہوں نے خود گئے، اپنا ٹیم ورک کیا، اپنی ٹیم کو بھی پورا انہوں نے تربیت دی اور کہا کہ کیسے کیسے مدد کرنی ہے۔ لیکن یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے۔ اس سے پہلے بھی آفات آئی ہیں، زلزلے آئے ہیں، سیلاب آئے ہیں، لیکن جو یہ موجودہ سیلابی صورتحال ہے، میرے خیال میں پاکستان بہت پیچھے چلا گیا ہے، لیکن پاکستانی قوم کے جذبات کو ہم سراہتے ہیں۔ انہوں نے جس طریقے سے اس بڑی مصیبت میں لوگوں کا ساتھ دیا ہے، اس کی میرے خیال میں دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ خصوصی طور پر جن لوگوں نے اس میں حصہ ڈالا ہے، لوگوں کی مصیبت کے وقت میں لوگوں نے جو پیسے دیے ہیں، جو سامان دیا ہے، جو کپڑا، جو کوئی بھی چیز دی، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کے جذبات کو خصوصی طور پر سراہتا ہوں کہ ان کا پیسہ ایک اچھی جگہ پر خرچ ہوا ہے۔ ماشاءاللہ جی، بہت اچھے۔ اچھا صاحب، ایک تو سیلاب پانی کی شکل میں آیا، ایک مہنگائی کا سیلاب پاکستان میں، سیلاب جو ہے نا وہ بڑے پیمانے پہ ہے۔ تو کیا آپ کے خیال میں اس میں حکومت کی کوتاہی ہے یا کوئی حالات چونکہ عالمی سطح پہ بھی ایسے چل رہے ہیں، اور جو حالات کرونا کے بعد بھی کافی مشاکل آئی ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
महंगाई के सिलसिले में? जी देखें, सबसे पहले तो ये चीज़ है कि महंगाई जो है ये आलमी सतह पे भी है और पाकिस्तान में भी है, दोनों सूरतें हैं। लेकिन महंगाई के साथ अगर वसाइल होना तो फिर महंगाई महसूस नहीं होती, अगर वसाइल नहीं होंगे तो फिर तो महंगाई नज़र आएगी। जो मौजूदा हुकूमत जो है, इसमें मैं पहले भी आपके इंटरव्यू में भी कह चुका हूँ और भी कई जगह पर मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं, कोशिश तो इनकी है महंगाई पे कंट्रोल करने की। आप इनको नाकाम तो नहीं कह सकते लेकिन बेबस ज़रूर कह सकते हैं। ये जो अभी बिजली के बिलों में मियां शहबाज शरीफ ने फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पे जो एक बना हुआ था, मेरे ख्याल में ये ड्रामा ही था पैसे का। उन्होंने कहा जी 300 यूनिट से जो कम सार्फिन हैं उनको ये जो है फ्यूल एडजस्टमेंट उन पे नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं। असल में ये एक माफिया की शक्ल है पाकिस्तान में। कुछ महंगाई होती है और कुछ ये हमारे जो लोग हैं ना, इन्वेस्टर, ये चीज़ों को स्टॉकिस्ट हैं, चीनी कह लें, आटा कह लें, घी कह लें और जितनी भी चीज़ें, आलू प्याज, ऐसी अशियाए खुर्दोनोश जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये जो स्टॉकिस्ट होते हैं ना, ये जो इनको ज़ख़ीरा अंदोज़ आप कहते हैं, ये चीज़ों को अंदर दबा कर रखने की वजह से महंगाई बढ़ती है। लेकिन इस पे पूरी एक टीम वर्क है मियां शहबाज शरीफ का। इंशाल्लाह आप देखें, जब सैलाब के दिन थे प्याज का क्या रेट था, 1400-1600 रुपया दड़ी बिक रहा था, लेकिन अभी आप चेक करें 500-600 रुपये फिर आ गया। इसमें एक वर्क की ज़रूरत है, एक टीम की ज़रूरत है। लेकिन मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ताला अल्लाह करेगा हालात जल्द अज जल्द बेहतर होंगे। अगर हुकूमत को टिकने दिया गया तो, इनको काम करने दिया गया तो, अगर हुकूमत के लिए मज़ीद मसाइल बना दिए गए, इनको और मसाइल की दलदल में उतारा गया सियासी हवाले से या जिस तरह के दबाव भी डाला गया, तो फिर हालात ये देखें कि नफसा नफसी का आलम बन जाएगा। फिर हालात सुधरने वाले नहीं हैं और कौम का इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कौम को चाहिए कि अच्छे फ़ैसले करें, आला फ़ैसले करें, उससे ही बच सकते हैं हम, बस महंगाई से भी और हर किसी के सियासी मुआशी बुरान से। जी चौधरी साहब, जब से ये हुकूमतों की आपस में चपकलशियाँ हैं और पार्टियों की आपस में चपकलशियाँ हैं, तो आपके ख्याल में क्या ये सही हो रहा है जो पाकिस्तान में हो रहा है? हम किसी एक पार्टी को मुर्दे इल्ज़ाम तो नहीं ठहरा सकते, लेकिन जो हालात बन गए हैं, क्या हमारे मुल्क का इससे नुकसान नहीं हो रहा सर? देखें जी, बहुत ही अहमियत का आमिल है जो आपने सवाल किया है। सियासत जो है ये एक, इसका अगर आप तर्जमा करें तो ये अवाम की खिदमत है। सियासत का तर्जमा अवाम की खिदमत है, लेकिन सियासत को अगर हम अपनी ज़ाती अना पे ले आएंगे ना, कि मैं रहूं और दूसरा ना रहे, इस तरह जो है सियासत नहीं होती। इस तरह मुल्क का नुकसान होगा और कौम का नुकसान होगा। अभी आप मौजूदा सूरत हाल देख लें कि जब से ये हुकूमत इक़्तिदार से बाहर आई है, खुसूसन खान साहब के लिए मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि उन्होंने टिक कर वो बैठे हों या उन्होंने आराम किया। ऐसा उन पर इक़्तिदार का नशा हावी हो चुका है कि वो पाकिस्तान के अदारों को भी उन्होंने जो है हिट किया हुआ है, उन्होंने थ्रेड किया है। चाहे उसमें ISI देख लें, फ़ौज देख लें, अदलिया देख लें, इंतज़ामी हुकूमत, जितना भी आप सियासत से लेकर उन्होंने अदालतें देख लें, किसी अदारे को उन्होंने नहीं छोड़ा और सब अदारों को मुतनाज़ा बनाने की पूरी कोशिश की। इससे देखें, अदारे होंगे तो हम होंगे, मुल्क होगा, पाकिस्तान होगा। अगर हम अदारों को कमज़ोर करेंगे तो उनके बारे में गलत अफवाहें फैलाएंगे या लोगों को, हमारी खसूसी तौर पर जो यंग जनरेशन है, इसको हम इस तरह माइल करेंगे कि फ़लाँ जस्टिस ने ये कह दिया, फ़लाँ जज ने ये कह दिया। जब इस तरह की ज़ुबान हम इस्तेमाल करेंगे ना, तो मेरे ख़्याल में अदारे भी मुतनाज़ा बनेंगे और हमारी ज़ाती पार्टी जो है, चाहे जो भी पार्टी का हो, खान साहब हो कोई और भी, ऐसी बातें करने से पार्टी पे भी फ़र्क पड़ेगा और ख़ुसूसन पाकिस्तान की यंग जनरेशन पे भी फ़र्क पड़ेगा। इस तरह करने से सियासत आप करें, सियासत हिस्सा है, लेकिन इसका अंदर एक जो है, इसके रूल रेगुलेशन है, एक तरीक़ाकार है। आप सारे जितने भी हमारे सियासी हैं, कोई भी अनपढ़ नहीं है, सब जानते हैं। लेकिन ये जो इन्होंने एक जंगी मुहाज़ बनाया हुआ है ना, खुसूसन PTI की जो है पार्टी ने, इससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इस तरह की सियासत से खुदा राम इन्हें यही कह सकते हैं कि ऐसे बयानात और इस तरह की जो अदारों के ख़िलाफ़ माज़राई है, इससे बचें, ये ना करें। ये अगर नहीं करेंगे तो ये, अगर इस तरह आप पाकिस्तान की ख़वातीन है, पाकिस्तान की यंग जनरेशन, उनको इधर माइल करेंगे तो मेरे ख़्याल में ये कौम का बहुत बड़ा नुकसान है। ये आप मुल्क का नुकसान कर रहे हैं अपने ज़ाती मुफाद की और कुर्सी की खातर। ये नहीं होना चाहिए मेरे ख़्याल में। जी बहुत अच्छा चौधरी साहब, माशाल्लाह बड़े अच्छे अंदाज से जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं ये सब चीज़ें।
اور اچھا، ہمارا جو عدالتی نظام ہے پاکستان میں، یہ شروع سے تھوڑا سا متنازع رہا ہے اور اس پہ انگلیاں اٹھتی رہی ہیں، اور جو بھی پارٹی فائدہ اٹھاتی ہے کسی ڈیسیجن سے، وہ مطمئن ہو کے جناب ان کے گن گاتے ہیں ججوں کے. جن کے خلاف فیصلہ جاتا ہے وہ ایک دم سے ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں. تو میرے خیال میں عدالتی نظام تو جیسا بھی ہے، ہمیں تو عدالتوں کا احترام کرنا چاہیے. اور اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، عدالتیں جو ہے نا، جو میں آپ کو یہ ریاست مدینہ جو بنا رہے تھے نا خان صاحب، اس کے حوالے سے ایک مثال دیتا ہوں کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا، ہمارے دوسرے خلیفہ تھے. وہ کہتے تھے کہ جب زمین ہلتی تھی نا تو اس پہ اپنا عصا مارتے تھے کہ تم کیوں ہل رہی ہو، کہ میں کیا تم پہ انصاف نہیں کرتا، اس لیے ہل رہی ہو، اور زمین رک جاتی تھی ہلنا. یہ جب آپ انصاف نہیں ہوگا نا، فیصلے انصاف پہ ہوں، یکساں انصاف بہت ضروری ہے. جب تک یکساں انصاف میسر نہیں ہوگا، عوام کی فلاح و بہبود اور ملک کی ترقی ناممکن ہے. جب تک فیصلے میرٹ پہ ہوں، طریقہ یہ نہیں ہو کہ ایک غریب بندہ ہے اس کے خلاف فیصلہ آ جائے، اور ایک اثر و رسوخ والا آدمی ہے جیسے یہ بڑے ہیں ان کے خلاف فیصلے نہ آئیں، یہ غلط ہے. بینچ کو چاہیے اپنے آپ کو متنازع ہونے سے بچائیں. یہاں دیکھیں ہمارے عدالتی فیصلے آتے ہیں ایسے آ رہے ہیں کہ عوام کو پہلے پتہ ہوتا ہے. وہ دو تین جسٹس ہیں ہمارے، ایک پارٹی کے، ایک دوسری پارٹی کا، ایک تیسری. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ نے دیکھیں آپ کو جس منصب پہ بٹھایا گیا آپ نے اس کا ایک حلف لیا ہوا ہے. اگر آپ اس کے حلف کی جو ہے میرے خیال میں منافی کریں گے نا تو آپ خدا کے بھی مجرم ہیں اور قوم کے بھی مجرم ہیں. آپ کو اپنے حلف کی منافی نہیں کرنی ہوگی. فیصلے قانون کے مطابق کریں، جان اللہ کو دینی ہے، کسی سیاستدان کو نہیں دینی. اگر صحیح فیصلے کریں گے، میرے خیال میں اگر فیصلوں کا ایک صحیح طریقہ کار پاکستان میں انصاف یکساں مہیا ہو جائے تو تمام معاملات حل ہو جائیں گے. پھر کسی قسم کا کوئی مسئلہ میرے خیال میں نہیں رہے گا. یہ ضروری ہے، یکساں انصاف جو ہے یہ ہماری ترقی کے لیے اور پاکستان کی ترقی کے لیے اور ینگ جنریشن کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے. ماشاءاللہ جی، بڑے پیارے انداز سے آپ نے یہ گفتگو کی. اور واقعی جو نا اپنے منصب کی پاسداری کرنی چاہیے، اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ جس منصب پہ ہمیں بٹھایا گیا اس کے ساتھ وفاداری کریں، پاسداری کریں اس کی. چونکہ آپ کا فیصلہ وہ ایک پوری قوم، پوری نیشن کے لیے اثر انداز ہونے والا ہے. تو آپ کو سوچ سمجھ کے اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے. بہت اچھی بات ہے جی. اچھا جج صاحب، اگر نون لیگ کو گجرخان لیول پہ دیکھیں تو میرے اندازے کے مطابق کچھ، میں انتشار تو لفظ استعمال نہیں کر سکتا، انتشار بہت بڑی چیز ہوتی ہے، لیکن کچھ اختلافات ضرور ہیں، اور دو مختلف دھڑے اپنے اپنے سوچ کے مطابق کام کر رہے ہیں. تو ایسی صورت میں اگر آپ کو کوئی منصب یا کوئی سیٹ آفر کی جائے گی تو آپ کا اپنا نظریہ کیسا ہوگا؟ جی، یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، سوال آپ کے سارے ہی اچھے تھے، لیکن یہ جو آپ نے سوال کیا ہے نا کہ نون لیگ گجرخان کے اندر جو ہے، یہ نہیں میں گجرخان کے اندر کہتا، کوئی بھی پارٹی ہو، سیاسی پارٹی، اس کی ہر جگہ پہ جو ہے نا ٹکٹ کے امیدوار ہوتے ہیں. یہ نہیں کسی جگہ ایک ہوتے ہیں، کسی جگہ دو ہوتے ہیں، تین ہوتے ہیں، یہ میں نہیں کہتا. لیکن یہ جو بات ہے میں پہلے بھی کتنی جگہوں پہ کہہ چکا ہوں، ہماری جو لاہور کی جو ہے نا اعلیٰ ہماری جو ہے قیادت ہے، ان کو بالکل ان کے علم میں ہے کہ اس کا انشاءاللہ تعالی حل نکلے گا، ضرور نکلے گا. اور اسی شخص کی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، خورشید زمان صاحب ہوں، چودھری ریاض صاحب ہوں، راجہ جاوید اخلاص صاحب ہوں، کیونکہ ووٹ جو ہے وہ میاں نواز شریف کا ہے. میں آگے بھی کہہ چکا ہوں، پارٹی کا ووٹ ہے، کسی کا ذاتی ملکیت نہیں ہے. جس کو ٹکٹ ملے گا انشاءاللہ تعالی اس کی پوری مدد کی جائے گی ہر طریقے سے، بشرطے کہ جو امیدوار ہو اس کے اندر بھی پارٹی کی محبت اور ذاتیات سے ہٹ کر پورا زور لگانا ہوگا پارٹی کے لیے. لیکن اگر یہ کھینچا تانی جاری رہی کہ میں کی جو ہے نا سیاست، یہ میرے خیال میں اس سے اپنا تو نقصان ہوگا ہی ہوگا، لیکن پارٹی کا بہت بڑا نقصان ہوگا. لیکن میرے خیال میں انشاءاللہ تعالی حالات بہتر ہوں گے. آخر پہ جا کے یہ سارا کچھ ایک اتفاق اور یونٹی کے ساتھ جو ہے نا وہ فضا پھیلے گی،
اور ایک ہی جگہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ پوری نون لیگ اکٹھی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک جس طرح آج سے 15-16 سال پہلے نون لیگ کا ایک گجر خان میں نام تھا، اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہی نام پیدا ہوگا، اور ہماری بھی یہی خواہش ہے۔ دیکھیں نون لیگ کا کوئی ووٹر سپورٹر ورکر جو بھی ہے نا، اس کی یہ دلی خواہش ہے کہ یہ پلیٹ فارم جو ہے ایک ہونا چاہیے، امیدوار ایک ہونا چاہیے۔ چلو امیدوار ہوتے ہیں، ٹکٹ کے خواہشمند ہوتے ہیں، لیکن جس کو بھی ٹکٹ مل جائے باقی ساروں کو من اس کی مدد کرنی چاہیے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں اور ہمارا ووٹر بھی یہی کہتا ہے۔ اگر نون لیگ آپ تخمینہ کریں گجر خان کے اندر تو سب سے زیادہ ووٹ جو ہے وہ نون لیگ کا ووٹ ہے گجر خان کے اندر، لیکن اس ووٹ بینک کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک حکمت عملی کی ضرورت ہے، عوامی خدمت کی ضرورت ہے۔ اگر ہم عوام کے اندر رہیں گے، عوام کے مسائل کو جانیں گے، عوام کے مسائل کو حل کرنے کی حل ہوں یا نہ ہوں، اگر ہماری نیت حل کرنے کی ہوگی تو میرے خیال میں کوئی بھی ووٹر نون لیگ ایسا نہیں ہے جو اپنی پارٹی کو چھوڑ کر دوسری پارٹی کو ووٹ دے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں اپنے قائدین سے پوری امید ہے کہ وہ اس کا حل نکالیں گے، گجر خان کے اندر بھی اور لاہور کے اندر بھی، اور ایک ہی ہمارا جو ہے ٹکٹ ہولڈر ہوگا جو بھی ہو۔ اس میں ابھی جو فیصلے کرنے ہیں وہ اعلیٰ قیادت نے کرنے ہیں، اور وہی انشاءاللہ تعالیٰ پارٹی کے لیے بہتر ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ نون لیگ ایک اچھی جماعت ہے، اور انشاءاللہ دوبارہ ابھرے گی اور وننگ پوائنٹ پہ آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ بالکل جی، اللہ تعالیٰ آپ کی خواہشات پوری فرمائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نون لیگ کا ایک بہت بڑا مقام ہے تحصیل گجر خان میں، اور جب سے راجہ جاوید اخلاص صاحب تو خیر کافی عرصے سے پارٹی کی قیادت میں اور لیڈ کر رہے ہیں، تو بس وہ آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ حکمت عملی کی ضرورت ہے کہ آپ نے آپس کی جو چھوٹی چھوٹی رنجشیں ہیں، ٹکٹ پہ جو ناراضگیاں ہیں، وہ ختم کر کے اپنی پارٹی کو یا اپنے جو قائدین کو کے منصب کو آپ نے یہاں پہ روشناس کرا کے ان کو کامیاب کرنا ہے۔ اچھا چوہدری صاحب، یہ عدالتی نظام پہ چونکہ بات ہو رہی تھی کچھ دیر پہلے، تو ہمارے سابق جو وزیر اعظم پاکستان تھے خان صاحب، تو وہ جو ان کے پاس سمن یا جو وارنٹس وغیرہ جاتے ہیں ان کی وہ پیروی نہیں کرتے اور عدالت میں حاضر نہیں ہوتے، تو آپ کے خیال میں یہ کیسا عمل ہے؟ جی بہت بہتر۔ دیکھیں جی کہ خان صاحب کی جو حکمت عملی ہے وہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے کہ وہ کیا اقتدار میں کس طرح انٹر ہونا چاہتے ہیں، یلغار کر کے یا عوام کی طاقت سے۔ عوام کو اگر وہ اس طرح اکسائیں گے نا کہ آپ جو ہے وہ پاکستان کو میرے خیال میں ترکی بنانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، جس طرح ترکی میں ہوا تھا نا کہ وہ طیب اردگان صاحب کو اتارا تھا آرمی نے تو پھر دوبارہ ہوا تھا۔ لیکن یہ ہے کہ آپ نے عوام کے لیے کیا کیا ہے؟ 3.5 سال آپ نے حکومت کی، 3.5 سال حکومت کرنے کے بعد جب بھی آپ جلسہ کرتے ہیں، ہم روز ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنی 36 یا 42 مہینے جو کارکردگی ہے اس پہ تو آپ کوئی بات ہی نہیں آپ نے کی۔ آپ جب بھی بات کرتے ہیں جی فلاں چور ہے، فلاں کو پکڑنا ہے، فلاں کو بند کرنا ہے، فلاں کو چھوڑنا ہے، تمہارے پیچھے آ رہا ہوں، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، ہوئے ہوئے فلان ڈینگ، یہ یقین کریں یہ اس سے دل دکھتا ہے۔ یہ جو آپ باتیں کرتے ہیں نا، آپ اپنا بتائیں آپ کا منشور کیا، آپ کا لائے عمل کیا؟ آپ تو اتنے بڑے بلند و بانگ دعوے کیے تھے کہ میں اتنی کروڑ نوکریاں دوں گا، اتنے گھر دوں گا، وزیر اعظم اس کو یونیورسٹی بناؤں گا، پتہ نہیں کیا کہ آپ نے آتے ساتھ جو ہے اس کی وزیر اعظم اس کی چیزیں ساری نیلام کر دی، گاڑیاں نیلام کر دی، بھینسیں نیلام کر دی، کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی آپ نے۔ پھر یہاں آگے توشہ خانہ پہ آپ پھنس گئے، ادھر سے آپ نے جو گڑیاں وغیرہ تھی جو کچھ تھا آپ نے سارا کچھ وہ نیلام کر کے، تو اس کا جب حساب دینے کی باری آئی تو آپ نے کہا جی کہ میں اس چیزیں ساری جو ہیں بیچ کے میں نے وہ بنی گالا کی روڈ بنوا دی ہے۔ دیکھیں آپ کہتے ہیں میں نے 1 گھنٹے میں پتہ نہیں کتنے 5 ارب روپیہ اکٹھا کر لیا ہے پاکستان کے لیے 1 گھنٹے میں، تو آپ کے لیے کتنا بڑا مسئلہ تھا روڈ کا؟ کوئی آپ نے یہ جو چیزیں تھیں نیلام کر دی، پاکستانی قوم کی چیزیں تھیں، یہ ملک کی عزت ہوتی ہے، ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں نا توشہ خانہ کے اندر یہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتی۔ اس میں آپ کو ایک جو ہے مذہبی حوالے سے مثال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور چل رہا ہے کہ آپ کے جو 7 بندے تھے ان کو آپ نے گورنر مقرر کر دیا،
گورنر مقرر کر دیا تو وہ ان کو آپ نے کچھ جو ہے نا علاقہ دے دیا کہ اس کی آپ نے جو ہے دیکھ بھال کرنی ہے، اس کو آپ کا گورنر بنایا، اس کے لوگوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو کچھ ٹائم کے بعد آپ وہاں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے ریشمی لباس پہنا ہوا ہے اور تاج پہنا ہوا ہے اور بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا یہ چیزیں جو آپ نے لگائی ہوئی ہیں یہ آپ نے کہاں سے لائی ہیں، کدھر سے لائی ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا جی کہ یہ مجھے فلاں ملک جو ہے نا انہوں نے تحفے میں یہ چیز دی تھی تو یہ میں نے پہن لی ہے۔ تو انہوں نے کہا جو تحائف ہوتے ہیں نا یہ عوام کے ہوتے ہیں، یہ آپ کے ذاتی آپ کی کمائی نہیں ہے، یہ تحائف آپ کے منصب کے تحائف ہیں، یہ منصب کے تحائف ہوتے ہیں، یہ آپ کے تحائف نہیں ہیں۔ آپ اس طرح جو ہے نا کام نہیں چلے گا۔ لہٰذا آپ پہلے کیا کام کرتے تھے؟ انہوں نے کہا میں چروایا تھا، میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ انہوں نے کہا ان کو پکڑو اور وہاں ہی چھوڑ آؤ جہاں سے ان کو لایا تھا۔ انہوں نے وہی آپ دوبارہ وہ اسی طرح رہے۔ تو کچھ ٹائم کے بعد مہینہ گزرا، کچھ دن گزرے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر ادھر گئے، ان سے پوچھا ہاں جی آپ کوئی تحائف آئے ہیں آپ کے پاس؟ کوئی بتائے نا مجھے کون سا تحفہ آیا ہے؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا جی اب تو کوئی تحفہ میرے پاس نہیں آیا۔ انہوں نے کہا اب بھی آئے، اگر اس وقت آیا تھا تو اب کیوں نہیں آیا؟ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر قربان جائیں ان کے، انہوں نے کہا یہ منصب کے تحائف ہوتے ہیں، یہ ذاتی ملکیت نہیں ہوتے۔ اس طرح جو ہے نا یہ پوری قوم کی ملکیت ہے۔ اور جو موجودہ خان صاحب نے کیا ہے نا کہ یہ ساری چیزیں پاکستان کے نیلام کی، اس سے پاکستان کی بقا جو ہے نا اس پہ سوال اٹھتے ہیں، یہ ملک کی ملکیت ہوتے ہیں، لہٰذا آپ نے غلط کیا۔ دوسرا آپ کو جس طرح آپ کی طرف اگر کوئی آ جائے تو وہ ہو جاتا ہے وفادار، دوسری طرف اگر کسی اور پارٹی میں چلا جائے تو وہ غدار ہو جاتا ہے۔ جو آپ کی طرف آ جائے وہ محب وطن ہو جاتا ہے، جو دوسری طرف چلا جائے وہ ملک دشمن ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں کس طرح جو آپ کی طرف آ جائے وہ آزاد بن جائے گا، وہ آزاد ہے جی۔ 75 سال سے ہم آزاد ہیں، یقین مانیں ہمیں کون سی اللہ پاک قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کوششیں، علامہ اقبال کا خواب اور ہمارے بزرگان کی قربانیاں، ہمارے بزرگان کی قربانیوں کی وجہ سے یہ ملک ہمیں ملا ہے۔ اگر اس طرح آپ کہیں گے نا جی ہم غلام ہیں تو یہ فلاں ہیں، کبھی بھی نہیں، ہم آزاد ہیں۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم اس ملک میں آزادی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آپ قوم کو بہکائیں مت کہ آپ غلام بن گئے ہیں، حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، کوئی کسی قسم کے کوئی معاملات ہیں نہیں، اللہ پاک کا شکر ہے۔ ہاں اگر ملک پہ قرضہ ہے تو اس کا حل انشاءاللہ نکلے گا، اللہ پاک بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ پاکستان ملک قیامت تک انشاءاللہ تعالیٰ قائم و دائم رہے گا، کسی قسم کی کوئی اس میں ابہام نہیں ہے اور کوئی اس طرح کا نہیں۔ تو برائے مہربانی آپ قوم کو جو ہے نا ینگ جنریشن کو گمراہ نہ کریں، بہت مہربانی، شکریہ۔ بہت اچھا جی۔ آخر میں ایک بات میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کا علاقہ جو یوسف مان کے اعلیٰ ماشاءاللہ فوجی علاقہ ہے، وہاں پر بڑے بڑے اچھے نام کے فوجی نکلے جنہوں نے اپنے ملک کی خدمت کی اور اعزازات بھی حاصل کیے۔ آپ کی فیملی میں بھی مجھے پتہ ہے کہ ماشاءاللہ فوج کے وفادار بہت سے لوگ گزرے ہیں۔ آج کل ایک ٹرینڈ نیا چلا ہے کہ ہم جو ہے نا خواہ مخواہ آرمی کے بارے میں جو چیز نہیں بھی پتہ ہوتی نا اس پہ بھی ہم جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ اپنی رائے دینے کی کوشش کرتے ہیں یا رائے ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، ادارے جو ہوتے ہیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ملک کی بقا کے حامل ہوتے ہیں، اداروں سے ملک بنتے ہیں اور ملک بچتے ہیں۔ ISI اور آرمی جو ہے نا ہماری الحمدللہ ہم بڑے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ آج اگر ہمارا ملک قائم و دائم ہے تو ہماری فوج کی وجہ سے ہے۔ بے شک۔ میرا ایک کزن تھے اعظم شہید، ان کا نام ہے، 71 کی جنگ میں وہ شہید ہوئے تھے فوج میں۔ اور بھی ہمارے ایک فیملی کے کتنے بندے ہیں جو آرمی میں حاضر سروس جو ہے وہ کچھ فوت ہو گئے ہیں، کچھ ریٹائر بھی آئے ہیں۔ لیکن میں آرمی کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ماشاءاللہ ہماری سرحدوں کی پاکستان کی نمبر 1 آرمی ہے۔ ہماری سرحدوں پہ چوکس ہیں، ہمارے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ہمارے جرنیل ہوں، فوجی جوان ہوں، کوئی بھی ہوں، جب بھی مشکل وقت آتا ہے، اب موجودہ صورتحال سیلاب سے ہی آپ دیکھ لیں، سیلاب ہو، زلزلہ ہو، کوئی بھی آفت کا شکار ہو ملک، تو آرمی ایک ایسا ادارہ ہے جو ہمیں مدد دیتی ہے۔ تو برائے مہربانی میں اپنی ینگ جنریشن سے بھی یہ کہوں گا اور ایک ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آرمی ہو، عدلیہ ہو، انتظامیہ ہو، کسی بھی جو ہے نا
ادارے کے خلاف بات نہیں کرنی. اگر ہم ہی اداروں کو متنازع بنائیں گے تو پھر ہماری اداروں کی جو ہے نا اس پہ جو سوال اٹھیں گے. تو برائے مہربانی میرا یہی پیغام ہے کہ اداروں کی عزت کریں، ملک کی عزت کریں، اس کے لیے محنت کریں، اور ایک خوشی کی جو ہے محبت اور امن کا پیغام جو ہے وہ پھیلائیں. نفرتوں کا پیغام ہم نہیں چاہتے. سیاست جو ہے محبت کا نام ہے. اگر آپ کوئی خوش اخلاق ہوں گے، اچھی طبیعت کے مالک ہوں گے تو لوگ خود بخود پسند کریں گے. اگر اپنی ذاتی مفاد کی خاطر اپنے لہجے میں تلخیاں پیدا ہوں گی تو میرے خیال میں کوئی بھی ہمیں پسند نہیں کرے گا. آپ کا بہت بڑا شکریہ نجمی صاحب، آپ نے مجھے دعوت دی اور بڑی آپ سے مزہ آیا گفتگو کا. اچھی گفتگو ہوئی. بہت شکریہ، بہت مہربانی. پاکستان زندہ آباد. ماشاءاللہ جی، بہت بہت شکریہ چودھری صاحب. اس سے قبل بھی مجھے موقع مل چکا ہے. ماشاءاللہ آپ کی باتیں، دیکھیں باتیں تو ہر آدمی کر لیتا ہے، لیکن ٹو دا پوائنٹ اور صحیح ملک کے مفاد کی باتیں. ماشاءاللہ آپ سے پہلے بھی بہت لطف آیا تھا، ویسے بھی جب بھی آپ سے ملاقات ہوتی ہے آپ نے پاکستان کی سالمیت، پاکستان کے ساتھ عوامی پیار کے بعد ذکر کیا ہے. خوشی ہوتی ہے کہ آپ جیسے لوگوں سے یہی توقع کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا جو آگے مشن ہے، جو بھی ذہن میں ہے آپ کا، عوامی خدمت میں آپ کا اور آپ کے خاندان کا بہت نام ہے. تو آپ کو ہم دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. بہت بہت شکریہ جی چودھری صاحب. خدا حافظ.